السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول نعم البدل کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دادا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ ارباب ان کے کمرے میں موجود تھا۔ موقع دے کر اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی بولے، میں سن رہا ہوں۔ عاطف ملک نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھ کر اسے اجازت دی۔ دادا، وہاد زبیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ارباب نے انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بتایا، جس پر عاطف ملک نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ عاطف ملک نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس نے مجھے خود بتایا، وہ پھپھو کی وجہ سے تھوڑا گھبرا رہا ہے۔ ارباب نے انہیں فوراً جواب دیا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ کیا کریں، آپ کے پھپھو نے بچوں کے اندر ڈر پیدا کیا ہوا ہے، لیکن میں نوشین سے آرام سے بات کروں گا، اور اگر دونوں بچوں کی خوشی اسی میں شامل ہے تو جلد ہی منگنی کروا دوں گا۔ بے فکر ہو جائیں آپ۔ عاطف ملک نے مسکراتے ہوئے ارباب کو کہا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ٹھیک ہے دادا، پھر میں سونے کے لیے جاتا ہوں، صبح آفس بھی جانا ہے۔ ارباب کھڑا ہوتے ہوئے سر ہلا کر کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ عاطف ملک بھی آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ارباب باہر آیا تو وہ آج ٹی وی لاؤنج میں ہی موجود اسے آتا دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھا۔ کیا کہا دادا نے؟ وہاج بے چین سا اس کے سامنے کھڑا ہوتا وہ پوچھنے لگا۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں، پھپھو کو منا لیں گے، وہ بے فکر رہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپا کر بے چینی ختم کر گیا۔ وہاج خوشی سے ارباب کے گلے لگ گیا۔ بہت شکریہ بھائی۔ وہاج گلے سے لگا اس کا شکریہ ادا کرنے لگے، جس پر ارباب بھی مسکرایا اور پھر وہ دونوں ہی اپنے اپنے کمروں کا رخ کر گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے اور انہیں لاہور سے آئے ہفتہ ہو چکا تھا۔ مشل کا پیر اب پہلے سے بہت بہتر تھا۔ وہ آج کالج جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھی۔ فجر پڑنے کے بعد وہ کچھ ٹیرس پر وقت گزار کر کالج کے لیے ریڈی ہونے کی غرض سے واپس کمرے میں داخل ہوئی اور وارڈروب سے اپنا یونیفارم نکالنے لگی۔ کچھ دن پہلے ہی صدف محترمہ نے ملازمہ سے بول کر ارباب کے وارڈروب میں اس کے کپڑے رکھوائے تھے۔ مشل اپنا یونیفارم ڈھونڈ رہی تھی۔ میں اپنی پسند کی شرٹ پہنوں گا، ارباب اسے وارڈروب کے پاس موجود پا کر اندازہ لگاتے ہوئے کہنے لگا۔ مشل نے رخ موڑا تو وہ اس کے پیچھے ہی موجود تھا۔ مشل ہڑبڑا کر تھوڑا دور ہوئی۔ ارباب وارڈروب پر رکھے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھا۔ ہٹو نا، میں خود دیکھ لیتا ہوں۔ ارباب اسے ویسے ہی کھڑا پا کر ماتھے پر بر لیے بولا، میں آپ کی شرٹ نہیں، اپنا یونیفارم نکال رہی ہوں۔ مشل نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں اسے جواب دینے لگی، کیونکہ اس کے اس قدر قریب کھڑے ہونے پر وہ بہت نروس تھی۔ اوہ، تو تم کالج جا رہی ہو؟ ارباب آئی بروز جھکا کر اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ اب آپ تھوڑا پیچھے ہو کر کھڑے ہوں تاکہ میں اپنا یونیفارم آسانی سے ڈھونڈ سکوں۔ مشل نے تھوڑا جھجکتے ہوئے اسے منہ بنا کر کہا۔ ارباب اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کر گیا۔ کیوں؟ پاس کھڑے ہونے میں کیا ہے؟ ارباب شریر لہجے میں اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے جان کر کہنے لگا۔ مشل کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ اس انسان کی اتنی سے قربت اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ مشل اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر سائڈ پر ہوئی۔ آپ نکالیں اپنی شرٹ، میں اس کے بعد اپنا یونیفارم نکالوں گی۔ مشل ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں چٹکھاتے ہوئے گھبرائی ہوئی سی بغیر اسے دیکھے کہنے لگی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا اور شرٹ نکالنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہی کالج اور آفس کے لیے تیار تھے۔ مشل نے مرجان کو گود میں لیا اور وہ تینوں نیچے کی طرف بڑھ گئے۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچتے ہی ارباب نے احتراماً سلام کیا، جس کا وہاں بیٹھے موجود ہر فرد نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ویسے مشل، اب تمہارا کالج جانا بنتا نہیں تھا، صدف محترمہ نے روکھے لہجے میں بولا۔ مشل کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ موم، میں نے اجازت دی ہے اسے، اگر اس کا پڑھنے کا دل ہے تو یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ ارباب نے فوراً سے بیچ میں مداخلت کرتے ہوئے صدف محترمہ سے کہا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ بیٹھو۔ ارباب مشل کو کھڑا پا کر نرم لہجے میں کہنے لگا۔ مشل خاموشی سے بیٹھ گئی اور نوشین محترمہ تیز نگاہوں سے مشل کو دیکھنے لگی۔ کتنی تیز ہے نا یہ لڑکی۔ فوراً سے ارباب کو بھی اپنا کر لیا۔ نوشین محترمہ ہمیشہ کی طرح مشل کے متعلق منفی سوچ رکھے بولی اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم موم کی بات کا برا مت مانا کرو، وہ تھوڑا روڈ بولتی ہے مگر دل کی بری نہیں ہے۔ ارباب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہنے لگا۔ مشل نے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا، وہ ٹھیک تھی اپنی جگہ۔ مشل نے دھیمے لہجے میں اسے جواب دیا، جس پر ارباب اسے دیکھتا رہ گیا۔ فضول کا ہے کیا تمہارے دل، جو ہر کسی کو اس سے تکلیف پہنچانے دیتی ہو؟ ارباب نے اب کی بار تھوڑا خفگی سے اسے کہا۔ مشل نے ہلکا سا مسکرا دی۔ پتہ نہیں، مشل کندھے اچکا کر اسے جواب دینے لگی۔ ارباب نے گہرا سانس خارج کیا۔ مشل، تھوڑا اسٹرانگ بننے کی کوشش کرو یار، اپنے لیے بولا کرو۔ ارباب نے اسے نرمی سے سمجھانا چاہا۔ مشل باہر کی طرف نظریں کر گئی۔ کبھی کسی نے سکھایا نہیں ہے نا خود کے لیے لڑنا، مشل نے افسوس بھرے لہجے میں اس سے کہا۔ ارباب وقفے وقفے سے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ میں سکھاؤں گا خود کے لیے لڑنا، ارباب نے اسے بے اختیار کہا۔ مشل نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ شخص اس کی سوچ سے کہیں زیادہ اچھا تھا۔ آج مشل کو اس بات کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔
کالج پہنچتے ہی وہ گاڑی سے اترنے لگی کہ ایک دم واپس مڑی۔ مجھے واپسی پر کون لے گا؟ مشیل نے معصومیت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ہی لوں گا، ارباب نے اسے بتایا۔ مگر آپ تو آفس ہوں گے نا؟ مشیل نے پریشانی سے اسے کہا۔ ارباب اس بات میں سر ہلا گیا۔ میں لے لوں گا تمہیں، ڈونٹ وری۔ وہ اسے تسلی دینے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا کر اللہ حافظ کر دے کالج کے گیٹ کے اندر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ارباب بھی اپنی گاڑی کا رخ آفس کی طرف کر گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تمہارے آنے سے میرا دن بہت اچھا گزر گیا۔ چھٹی کے وقت وہ دونوں گیٹ کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو ہدا نے مشیل سے کہا، میرا بھی بہت اچھا گزرا۔ مشیل نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ تبھی مشیل کو ارباب کی گاڑی نظر آئی۔ چلو کل ملتے ہیں، خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ مشیل اسے گلے مل کر مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ تو کیسا تھا دن؟ ارباب اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہی خوشگواری سے پوچھنے لگا۔ مشیل کو پہلے تو حیرت مگر پھر وہ مسکرا دی۔ بہت اچھا گزرا۔ مشیل لبوں پر مسکراہٹ برقرار رکھے جواب دینے لگی اور ارباب سر ہلا کر گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ ہدا وہیں کھڑی تھی۔ چھٹی کو 20 منٹ گزر چکے تھے اور اختر صاحب نہیں آئے تھے۔ تبھی اس کا فون رنگ ہوا۔ ہدا نے کال اٹینڈ کی۔ ہدا، تمہارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسا کرو بیٹا رکشے یا بس میں آ جاؤ۔ مسرت محترمہ پریشان سی اسے بتانے لگی تھی۔ ہدا ٹھیک ہے کہتے ساتھ باہر کی طرف بڑھ گئی، مگر اسے کالج کے پاس کوئی رکشہ نظر نہیں آیا تو وہ تھوڑی آگے کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ایک تو اتنی گرمی ہے یار، اوپر سے آج ہی کوئی رکشہ نہیں ملنا تھا۔ ہدا کالج سے کافی دور پیدل چلتے ہوئے اکتا کر بولی کہ تبھی اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ ہدا نے نظر گاڑی پر ڈالی۔ جعفر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ ہدا اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ آپ پیدل کہاں جا رہی ہیں؟ جعفر نے اسے سڑک پر اکیلا دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ گھر جا رہی ہوں، ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو لینے نہیں آ سکے، رکشہ بھی نہیں مل رہا اوپر سے۔ ہدا نے منہ بنا کر اسے جواب دیا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آ جائیں، آپ کو میں چھوڑ دیتا ہوں، جعفر نے اسے مسکرا کر کہا۔ ہدا نے اسے گھور کر دیکھا۔ جی نہیں، میں خود جا سکتی ہوں۔ ہدا نے اسے صاف انکار کر دیا۔ جعفر گاڑی سے اتر کر باہر نکلا۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میں جتنا اچھا آپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ اتنا ہی نخرہ دکھاتی ہیں۔ جعفر سینے پر بازو باندھے خفقے سے اسے کہنے لگا۔ ہدا نے بھی سینے پر بازو باندھ کر اس کی طرف دیکھا۔ تو میں نے تو نہیں کہا کہ آپ مجھ سے بات کریں۔ ہدا نے اسی ٹون سے جعفر کو جواب دیا۔ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں بیٹھ جائیں، میں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، کوئی پہلی دفعہ تو آپ میری کار میں بیٹھ نہیں رہی۔ جعفر نے سنجیدہ لہجے میں اسے پھر سے بولا۔ ہدا نے اسے دیکھا اور پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔ اسے بھوک بھی بہت لگ رہی تھی اور پتہ نہیں رکشہ کب ملتا ہے، اسی لیے وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ جعفر نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سڑک پر دوڑا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ شام کے وقت وہ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک ساتھ چائے پینے میں مصروف تھے۔ ابا، اب وقاص کو واپس گھر کب بلا رہے ہیں؟ نوشین محترمہ نے عاطف ملک کو مخاطب کیے پوچھا۔ اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اور اس نے جو کیا ہے اس کی سزا یہی ہے۔ ہمارا اصول باہر کے بچوں اور گھر کے بچوں کے لیے ایک ہی ہے۔ اگر ادھر ارباب یا وحاج میں سے بھی کسی نے ایسی حرکت کی ہوتی تو میں انہیں بھی نکال دیتا۔ عاطف ملک نے بے حد سنجیدہ لہجے میں انہیں جواب دیا، جس پر وہ خاموش ہو گئی۔ چائے تم نے بنائی ہے؟ مشیل جو ارباب کی چائے میں چینی مکس کر رہی تھی، ارباب اس کے تھوڑا قریب ہو کر پوچھنے لگا۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ کو تو میرے ہاتھ کی چائے پسند نہیں ہے۔ مشیل اسے چائے کا کپ تھماتے ہوئے آنکھیں سکیڑ کر بدلے میں سوال کرنے لگی۔ اس لیے تو پوچھ رہا ہوں میں، ارباب اسے تنگ کرنے کے لیے شرارت سے کہنے لگا۔ مشیل نفی میں سر ہلا گئی اور سامنے دیکھنے لگی۔ ویسے سبھی ایک ساتھ موجود ہیں، مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس سے بہتر موقع پھر کبھی نہیں ملے گا، عاطف ملک نے باروب لہجے میں کہتے ساتھ سب کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ جی ڈیڈ، ہم سن رہے ہیں، احمد ملک نے فوراً سے جواب دیا۔ وہاں چاہتا ہے کہ اس کی شادی زوبیہ سے ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی ہفتے ان دونوں بچوں کی منگنی کر دی جائے، کیا خیال ہے؟ عاطف ملک نے مسکرا کر سب سے بھی ان کی رائے جاننا چاہیے۔ سب خوش ہوئے۔ وحاج نے زوبیہ کی جانب دیکھا، جس کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ نمودار تھی۔ نوشین محترمہ نے غصے میں کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ ابا، آپ میری بیٹی کا رشتہ میری اجازت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ نوشین محترمہ نے سرد لہجے میں انہیں بولا۔ وہ پریشان ہو گئے۔ کیا مطلب؟ تمہیں اعتراض ہے کیا؟ گھر کا بچہ ہے، تمہارے سامنے ہی بڑا ہوا ہے، پھر کیا مسئلہ ہے؟ عاطف ملک تحمل بھرے لہجے میں کہنے لگے۔ جی مجھے اعتراض ہے، میں ایسے لڑکی کے ساتھ تو ہرگز اپنی بیٹی کو شادی نہ کروں جس کے مستقبل کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ نوشین محترمہ نے ایک نظر وحاج پر ڈال کر ناگواری سے کہا۔ یہ تمہارا نہیں، زوبیہ کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ ادھر آؤ زوبیہ بچے۔ عاطف ملک نے لہجے میں نرمی سجائے زوبیہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے عاطف ملک کے پاس آ کر بیٹھی۔ بغیر گھبرائے بتاؤ کہ کیا آپ کو وحاج کے رشتے پر کوئی اعتراض ہے؟ عاطف ملک نے بہت ہی پیار سے اس کی رضامندی جاننی چاہی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر میں تب ہاں کروں گی جب ماں ہاں کریں گی۔ زوبیہ نے صاف بات کی، جس پر وہ وحاج نے اسے مایوس نظروں سے دیکھا اور اٹھ کر چلا گیا۔ سن لیا، ہو گئی تسلی؟ نوشین محترمہ کہتے ساتھ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ایک دم سب لوگ پریشان ہو گئے تھے۔
لیکن بیٹا آپ کی ماں تو نہیں مانیں گی کبھی بھی، عاطف ملک نے اسے سمجھانا چاہا۔ زوبیہ نے ان کی جانب دیکھا۔ نانا آپ بتائیں، بچپن سے اتنا بڑا انہوں نے اکیلے کیا ہے، میں انہیں ناراض کر کے کیسے خوش ہوں گی؟ مجھے پتہ ہے کبھی کبھی وہ بہت برا بول دیتی ہیں، پر میری تو ماں بھی ہیں اور باپ بھی، زوبیہ نے بھرائی ہوئی آواز میں انہیں جواب دیا۔ عاطف ملک کو اس بچی پر بے حد پیار آیا اور فوراً گلے سے لگایا۔ یہ منظر دیکھ کر مشل کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ کچھ ہو یا نہ ہو، اس کے آنسو نکلنے کو تیار کھڑے ہیں۔ ارباب مشل کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر چڑھ کر کہنے لگا۔ مشل منہ بنا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم دیر سے نہیں گھر پہنچے؟ شکیل صاحب ڈنر کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود جعفر سے کہنے لگے۔ جی وہ بس ہدا مل گئی تھی، راستے میں اسے گھر ڈراپ کیا، کچھ وقت انکل کے پاس بیٹھا اس وجہ سے، جعفر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بتایا، جس پر وہ مسکرا دیے۔ یہ تو اچھا کیا۔ ویسے جعفر تمہیں ہدا کیسے لگتی ہے؟ شکیل صاحب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے زیادہ غور نہیں کیا، یا ویسے بہت میں چاہتا ہوں تم اس میں انٹرسٹ لو، میں اسے تمہاری زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، شکیل صاحب نے اسے اپنا ارادہ بتایا، جس پر جعفر نے بے اختیار ان کی طرف دیکھا۔ ڈیڈ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے شادی نہیں کرنی ہے، جعفر نے انہیں سنجیدہ لہجے میں بتانا چاہا۔ شکیل صاحب نے خفا نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم موو آن کرو گے اپنی لائف میں، شکیل صاحب نے اسے یاد دلانا چاہا۔ جعفر نے گہرا سانس خارج کیا۔ میں موو آن ہدا کے بغیر بھی کر سکتا ہوں، جعفر کھانا کھاتے ہوئے انہیں جواب دینے لگا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئے۔ ہدا تمہارے لیے پرفیکٹ ہے، میں چاہتا ہوں تم اس میں انٹرسٹ لو، اگر تمہیں پسند نہیں آئی تو میں فورس نہیں کروں گا، مگر ایک موقع دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، شکیل صاحب نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، جس پر وہ ٹھیک ہے بول گیا۔ شکیل صاحب خوش ہو گئے۔ ہدا اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک اسے جعفر کا خیال آیا۔ پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی ملاقات کسی فلیش بیک کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہدا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہے تو اچھا، مگر تھوڑا اکڑو ہے، اور مجھے نہیں لگتا وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں، ہدا خود سے ہی باتیں کرتے ہوئے کہتے ساتھ اپنی سوچ جھٹک گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم خوش ہو نا؟ سائمہ محترمہ اروب کو اپنے مہندی سے بھرے ہاتھ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بہت خوش ہوں، اس دفعہ مجھے یقین ہے میرے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اروب مسکراتے ہوئے انہیں جواب دینے لگی، جس پر سائمہ محترمہ نے اسے پیار کیا۔ اللہ تمہیں ایسے ہی خوش رکھے میری بچی، اور اس دفعہ والے لوگ نیک بھی لگ رہے ہیں، سائمہ محترمہ پیار کرتے ہوئے اسے کہنے لگی۔ ایسا ہی ہے، شکر ہے، حاشر کی موم بھی اچھی ہیں، اروب ان کے ساتھ لگے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جس پر سائمہ محترمہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ چلو تم جلدی سو جانا، ٹھیک ہے، اور فضول مت سوچنا، سائمہ محترمہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی۔ اروب بھی اپنے ہاتھ دھونے کے لیے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ارباب عاطف ملک کے کمرے سے اپنے کمرے میں آیا تو نظر مشل پر گئی، جو بیڈ پر کتابیں پھیلائے بے حد مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ہفتہ بیڈ پر سونے کیا دیا، تم تو اسے اپنی ملکیت ہی سمجھ بیٹھی ہو، ارباب کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے اس پر نظریں جمائے بولا۔ مشل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بس یہ کام کر لوں پھر کاؤچ پر ہی سوں گی، مشل نے اسے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور واپس کام کرنے لگی۔ 2 بجے سے گھر ہو تو تم نے کالج کا کام نہیں کیا؟ ارباب نے سرد لہجے میں اسے کہا تو مشل نے اسے سر اٹھا کر دیکھا۔ گھر کے کام بھی کیے، اتوار والے دن خود دیکھ لینا اگر 1 منٹ بھی فارغ نظر آئی، مشل نے برا منہ بنا کر اسے جتانے والے انداز میں بولا۔ ارباب نفی میں سر ہلا گیا۔ مجھے تو سونا ہے، تم اسٹڈی میں جا کر لو، ارباب کاؤچ پر لیٹتے ہوئے بھاری لہجے میں کہنے لگا۔ میں مرجان کی وجہ سے یہاں پر لیٹی ہوئی ہوں، آج زیادہ وقت اسے بھی نہیں دے سکی، بہت رو رہی ہے، مشل نے اسے پریشانی سے بتایا۔ ارباب گہرا سانس خارج کر گیا۔ کچھ دیر گزری تھی مگر مشل کا کام ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ سارا آج ہی پڑھنا ہے تم نے؟ ارباب تھکے ہوئے سا اسے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ مشل نے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یہ سارے نوٹس اتارنے ہیں، مس نے بہت ڈانٹا ہے مجھے، مشل بھی بوجھل آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی۔ ارباب نفی میں سر ہلا کر سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس لائٹ میں اسے نیند کہاں آنی تھی۔ کام کرتے کرتے مشل کو معلوم ہی نہیں ہوا کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ جس پوزیشن میں بیٹھی تھی اسی پوزیشن میں سو گئی۔ ارباب کی آنکھ کھلی تو اس نے نظر مشل پر ڈالی، اسے ترچھی گردن کیے سوتا پا کر وہ اٹھا اور اس کی طرف بڑھا، اس کے آگے سے کتابیں ہٹا کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور مشل کے ہاتھ میں موجود پین کو بھی آرام سے لیتا سائڈ پر رکھ گیا۔ اس کی گردن سیدھی کی اور اس پر بلینکٹ ڈال کر چہرے پر آئی شرارتی لٹوں کو انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے کیا اور اس کے چہرے کے نقوش کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بے حد حسین تھی اور کسی کو بھی اپنی اس خوبصورتی سے دیوانہ بنا سکتی تھی۔ ارباب کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، مگر اپنے جذبات کو نظر انداز کرتا وہ لائٹ آف کر کے واپس کاؤچ کی طرف بڑھ گیا اور سو گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔